ملکہ وکٹوریہ کو کون نہیں جانتا؟ اگر آپ ملکہ کو جانتے ہیں تو یقیناً ملکہ کے ہر دل عزیز خدمتگار منشی عبد الکریم کے نام سے بھی واقف ہوں گے۔ 1887 میں برطانوی شاہی دربار میں بطور ملازم وارد ہونے والا نوجوان منشی عبد الکریم ملکہ وکٹوریہ کی موت تک تقریباً 14 سال ان کی خدمت میں مصروف رہا۔ ملکہ کو اردو سکھانے کا سہرا بھی عبد الکریم کے سر ہی ہے۔ ملکہ وکٹوریہ کا عہد 18 جون 1837 کو شروع ہو کر 22 جنوری 1901 کو ملکہ کی موت پر ختم ہوا۔ منشی عبد الکریم کو ملکہ وکٹوریہ مسٹر عبدل کہہ کر پکارتی تھی۔ ان کی دوستی کے بھی خوب چرچے رہے۔ وکٹوریہ کی حکمرانی کو 50 سال پورے ہو رہے تھے اور اسی خوشی میں پورا شہر دلہن بنا ہوا تھا۔ یہ جشن ہفتوں چلا، دعوتیں اور ضیافتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ ہندوستان سے تمام بڑے راجا مہاراجاؤں اور ان کی رانیاں بھی انگلستان آ گئیں۔ ملکہ نے بھی ان کے اعزاز میں ہندوستان جیسے تکلفات کا اہتمام کیا۔ بس انہیں ایک بات کی کوفت کھائی جا رہی تھی۔ ہندوستانی رانیوں اور شہزادیوں کی زبان اردو تھی اور ملکہ کو اردو نہیں آتی تھی۔ وہ مہمانوں سے گفتگو نہیں کر پا رہی تھی۔ عین انہی دنوں آگرہ کا ایک 24 سالہ خوبرو اور ذہین جوان ان کی زندگی میں داخل ہوا۔ وکٹوریہ کا پیارا عبدل اور درباریوں کی آنکھ میں کانٹا بن کر کھٹکنے والا منشی عبد الکریم۔ جس وقت لندن میں جشن جاری تھا، ان دنوں ہندوستان سے آنے والے دونوں خادموں کی تربیت کی جا رہی تھی کہ ملکہ کے حضور کیسے پیش ہوا جائے۔ 21 جون 1887 کی صبح بوڑھی ملکہ ونڈسر محل میں اپنے ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی۔ دو نوجوان فرشی سلام کرتے ہوئے داخل ہوئے اور ملکہ کی قدم بوسی کی اور پھر نگاہیں جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک محمد بخش اور دوسرا عبد الکریم تھا۔ ملکہ نے اس پر ایک نگاہ کی تو صاف لگا کہ اس کے اوصاف سب سے جدا ہیں۔ عبد الکریم نے اردو اور انگریزی کی تعلیم پائی تھی۔ وہ آگرہ میں 10 روپے ماہانہ کے مقرر تھے۔ عبد الکریم کے والد حاجی محمد وزیر الدین بھی انگریزی خواں اور میڈیکل اسکول کے سند یافتہ تھے۔ وزیر الدین آگرہ جیل میں معالج تھے۔ جس روز عبد الکریم نے ملکہ کی قدم بوسی کی، ملکہ نے اس دن اپنے روزنامچے میں لکھا کہ اس کے والد آگرہ میں دیسی ڈاکٹر ہیں۔ معلوم یہی ہوتا ہے کہ عبد الکریم انگلستان آئے تو پہلے انہیں ویٹر کے فرائض سونپے گئے۔ حالانکہ ہندوستان میں ان کو اس کام کا ذاتی تجربہ نہ تھا۔ خود عبد الکریم لکھتے ہیں کہ انہیں ابتدا میں ملکہ معظمہ کا منشی اور انڈین کلرک مقرر کیا گیا۔ ایک ایسی تصویر موجود ہے جس میں وہ شاہی خاندان کو کھانا کھلاتے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ یہ صورتحال جلد ہی بدل گئی ہو۔ عبد الکریم نے 23 جون کو محل میں قدم رکھا۔ پورے 40 دن بعد ملکہ نے اپنے روزنامچے میں لکھا، میں ہندی لفظ سیکھ رہی ہوں تاکہ اپنے ملازموں سے بات کر سکوں۔ ایک چھوٹا سا کتابچہ ترتیب دیا گیا جس میں وہ تمام ضروری ہندوستانی فقرے اور لفظ درج کر کے اسے نہ صرف شہزادوں بلکہ محل کے تمام عملے میں تقسیم کیا گیا تاکہ وہ سب اہل ہند سے ان کی ہی زبان میں گفتگو کر سکیں۔ اس طرح عبد الکریم اور دوسرے خدمت گزاروں کے لیے انگریزی اتالیف مقرر کیا گیا۔ ملکہ کو یہ فکر ستائے جاتی تھی کہ خالی وقت میں یہ بیچارے کیا کریں گے۔ چنانچہ آگے چل کر ہندوستان سے ان کی بیویوں کو بلا لیا گیا۔ ملکہ کے اسکاٹ لینڈ جانے کے دن قریب آ رہے تھے۔ ملکہ نے ڈاکٹر ریڈ کو ایک تحریری یادداشت بھیجی، جب ہم باغ میں ناشتہ کریں، محمد بخش اور عبد الکریم حاضر ہوں تو وہ اپنا نیا گہرا نیلا لباس پہنیں۔ دوپہر کے کھانے پر انہیں چاہیے کہ اپنی کوئی سی پگڑی اور اپنی پسند کی پیٹی باندھیں، البتہ سنہری پگڑی نہ باندھیں۔ رات کے کھانے پر لال لباس پہنیں۔ جب ہم اوپر ہوں گے تو وہ کمرے کے باہر ہماری گھنٹی کی آواز پر حاضر ہوں۔ آئندہ ہمارے سرکاری کاغذات کے صندوق اور خطوط لڑکیوں کے بجائے یہی لایا جایا کرے۔ 22 جنوری 1901 کو جب ملکہ وکٹوریہ کی وفات ہوئی تو ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے فرزند اور ان کے جانشین ایڈورڈ 7، ان کی اہلیہ رانی الیگزینڈر، ان کے بیٹوں، پوتوں اور ان لوگوں کو مدعو کیا گیا جو ملکہ کے بے حد قریب تھے۔ شہزادہ ایڈورڈ نے عبد الکریم کو رانی کے کمرے میں داخل ہو کر ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کی اجازت دی، لیکن ملکہ کی وفات کے کچھ ہی دن بعد عبد الکریم پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ ان سے کہا گیا وہ ہر ایک خط ان کے حوالے کر دیں جو ملکہ نے انہیں لکھے تھے۔ پھر ان کے سامنے ان خطوط کو نظر آتش کر دیا گیا۔ انہیں سب کے سامنے بے حد ذلیل کیا گیا۔ ان سے انڈیا واپس جانے کے لیے کہا گیا۔ ملکہ نے آگرہ میں انہیں بہت جاگیر دی تھی۔ انگلینڈ سے واپس آ کر وہ وہیں رہے اور 1909 میں ان کی وفات ہو گئی۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے۔ شکریہ۔